جب مسلمان کوئی درخت یا کھیتی اگاتا ہے پھر اس سے کوئی انسان جانور یا پرندہ کچھ کھا لیتا ہے تو یہ اس کے لیے صدقہ شمار کیا جاتا ہے۔ ناظرین کرام، آج کا پروگرام ویسے اگر آپ دیکھیں تو شاید ہو سکتا ہے آپ ایک لمحے کے لیے یہ تصور کریں کہ یہ کس موضوع پہ ہم بات کر رہے ہیں، کیونکہ جس انداز سے شعور بیدار ہونا چاہیے تھا قوم میں، اس انداز سے جہاں بہت سے سیکٹرز میں شعور بیدار نہیں ہوا، یہ بھی وہ سیکٹر ہے جسے ہم نے مکمل طور پہ نیگلیکٹ کیا ہے۔ تو ممکن ہے آپ یہ سوچیں صاحب کہ کس موضوع پہ بات ہو رہی ہے، لیکن جیسے جیسے بات آگے بڑھے گی اور اس کی امپورٹنس کا آپ کو اندازہ ہوگا، اس پر آپ انگشت بدندہ رہ جائیں گے صاحب کہ یہ اتنا اہم ترین موضوع ہے کہ جس کو صحیح طور سے ہم نے اپنی نسلوں تک ٹرانسمٹ کیا ہی نہیں ہے، یا یوں کہیے کہ نسلوں کو صحیح طور سے بلکہ خود ہم نے جو ہے اپنے آپ کو بھی اس حوالے سے ایجوکیٹ کیا ہی نہیں ہے۔ مطلب اس موضوع کو ہم انتہائی فار گرانٹڈ لیتے ہیں، بہت ہی آسان لیتے ہیں، اور یوں سمجھ لیجئے کہ اس موضوع کی اہمیت جس انداز سے ہمارے سامنے ہونی چاہیے، میں یہ سمجھتا ہوں شاید کہ اس کی اہمیت اس انداز سے ہمارے سامنے نہ اجاگر ہوئی ہے، نہ خود ہم نے اس کی اہمیت کو سمجھنے کی کوشش کی۔ یعنی آج ہم بنیادی طور پہ شجرکاری کی ضرورت اور اس کی اہمیت پہ بات کریں گے۔ دیکھیں، یہ جو انسان کی باڈی ہے نا، یہ جو ہماری 5, 5.5, 6 فٹ کی باڈی ہے، جہاں مختلف باڈی کے آرگنز اپنی اپنی جگہ اپنے رول پلے کر رہے ہوتے ہیں، اور ظاہر ہے ہر آرگن کی اپنی ایک اہمیت ہے۔ میں آپ کو ایک تمثیل کے ساتھ سمجھا دیتا ہوں تاکہ آپ کو بات سمجھ آ جائے۔ آپ کی باڈی میں جہاں دل کا اپنا ایک فنکشن ہے، جہاں پر گردوں کا اپنا ایک فنکشن ہے، جہاں پر ظاہر ہے مختلف اعضاء کا، معدے کا، جگر کا اپنا ایک فنکشن ہے، وہاں پر پھیپھڑوں کا اپنا ایک فنکشن ہوتا ہے۔ اور آپ یہ دیکھیے کہ اگر آپ کا منہ بند کر دیا جائے یا آپ کی سانس کو گھونٹ دیا جائے تو نتیجہ کیا نکلے گا؟ آپ چند لمحوں کے اندر جو ڈھیر ہو جائیں گے۔ یعنی آپ کی باڈی، ہماری باڈی، انسانوں کی باڈی کے اندر پھیپھڑوں کی کتنی اہمیت ہوتی ہے کہ اگر انسان کی سفوکیشن ہو جائے، اگر دم گھٹنے لگے تو آدمی جو ہے چند لمحوں کے اندر ڈھیر ہو جاتا ہے، برداشت نہیں کر سکتا۔ آپ کسی کمرے کو بند کر دیجئے، بالکل مکمل طور پہ جو ہے وہ آکسیجن کا گزرنا ہو، چند لمحے بھی انسان سانس نہیں لے سکتا، انسان مکمل طور پہ ڈھیر ہو جائے گا۔ ایگزیکٹلی جس طرح سے انسان کے جسم کے اندر پھیپھڑوں کی اہمیت ہے، اسی انداز سے اس زمین کے اوپر ان اشجار کی اہمیت ہے، ان پودوں کی اہمیت ہے، ان نباتات کی اہمیت ہے، ان درختوں کی اہمیت ہے۔ آپ اگر درختوں کی اہمیت کو نہیں سمجھیں گے، درخت کو کاٹنا شروع کر دیں گے، پودوں کو آپ اگانا بند کر دیں گے، آپ بیج بونا بند کر دیں گے، نتیجہ یہ نکلے گا کہ آپ کی زمین کی جو فضا ہے وہ سفوکیٹ ہونا شروع ہو جائے گی، اور ایک وقت ایسا آئے گا کہ آکسیجن جو ہے اس کا لیول گرنا شروع ہو جائے گا، کاربن ڈائی آکسائڈ بڑھ جائے گی، کیونکہ ظاہر ہے آپ کو پتہ ہے انڈسٹریز پہ انڈسٹریز لگتی چلی جا رہی ہیں۔ آپ جانتے ہیں کہ ٹرانسپورٹیشن میں جتنا ہمارے یہاں، اور خاص طور پہ میں اگر پاکستان کی بات کروں، مجھے افسوس سے یہ بات کہنی پڑتی ہے، جتنا پولوشن ہمارے یہاں ٹرانسپورٹ کی وجہ سے علامان الحفیظ، تو پھر نتیجہ کیا نکلے گا؟ نتیجہ یہ نکلے گا کہ ایک وقت ایسا آئے گا کہ جو زمین کے پھیپھڑے ہیں وہ آہستہ آہستہ اپنا کام کرنا چھوڑ دیں گے، وہ خراب ہو جائیں گے، وہ کم ہو جائیں گے، اور پھر اس کے بعد وہ جو انسانی زندگی ہے وہ ناپید ہونا شروع ہو جائے گی۔ یہ اتنی امپورٹنٹ بات ہے۔ اب ذرا سوچئے، میں اس کی امپورٹنس کے بارے میں آپ کو ایک حدیث پاک آگے جا کے سناتا ہوں جس کو سن کر آپ حیران و پریشان ہو جائیں گے کہ اس کی امپورٹنس کیا ہے۔ لیکن پہلے یہ سمجھ لیجئے کہ حدیث مبارکہ میں آتا ہے، اور اس کی فضائل میں جو میں نے ابتدا میں بات کی، حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جب کوئی مسلمان درخت لگاتا ہے پھر اس کے پھل، پتوں یا کسی بھی حصے سے کوئی انسان یا جانور کھا لیتا ہے تو یہ اس کے لیے صدقہ شمار کیا جاتا ہے۔ یعنی ایک تو آپ یہ بات سمجھ لیجئے کہ آپ کوئی بھی بیج بو دیتے ہیں نا، کوئی بھی پودا لگا دیتے ہیں، کوئی بھی درخت لگا دیتے ہیں، جیسے ہی اس سے جو ہے پھلانا شروع ہو جائے یا اس کے پتوں سے کوئی بھی جانور یا کوئی بھی جاندار جو ہے فیضیاب ہونا شروع ہو جائے، یہ جب تک لگا ہوا ہے یہ آپ کے لیے، آپ کی نسلوں کے لیے صدقہ جاریہ ہو گیا۔ اچھا، اب بات یہ ہمارے یہاں ہوتا کیا ہے، لوگ سمجھتے ہیں کہ صاحب یہ تو بڑا دنیاوی سا کام ہے، بھئی یہ گارڈننگ کرنا، یہ باغبانی کرنا، یہ درخت لگانا بڑا دنیاوی سا کام ہے۔ حضرت ابو دردہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس، میں آپ کو مثال دے کے سمجھا دیتا ہوں، علم حاصل کرنے کی غرض سے کچھ طلباء تشریف لائے تو انہوں نے ان سے عرض کیا کہ حضرت ابو دردہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ درخت لگا رہے ہیں، یعنی انہوں نے ایک تعجب سے یہ سوال کیا کہ جیسے یہ دنیاوی کام کر رہے ہیں۔ حضرت ابو دردہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سنا ہے کہ جس شخص نے کوئی درخت لگایا تو اس میں سے کوئی انسان، پرندہ یا کوئی اور جانور کچھ بھی کھا لیتا ہے تو اللہ تعالیٰ جو ہے اس کا اجر اسے دیتا ہے یہاں تک کہ وہ خشک نہ ہو جائے۔ آج دنیا گلوبل وارمنگ کی بات کر رہی ہے، آج طوفان ہیں،
زلزلے ہیں، لینڈ سلائڈنگز ہیں، پولیوشن جو ہے وہ بے انتہا بڑھ گئی۔ بدقسمتی سے پاکستان کے بارے میں جو سرکاری سٹیٹس ہیں وہ یہ ہیں کہ صاحب ہمارے پاس صرف 4% جنگلات ہیں، سرکاری سٹیٹس ہیں، جبکہ 25% جو ہیں جنگلات ہونے چاہیے، ریکمنڈڈ یہ ہے۔ اب سنیے جو شجرکاری کی اہمیت ہے وہ کتنی اہم ہے اور کس حد تک اس کو سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اہمیت دی ہے۔ صرف اس حدیث مبارکہ کو اگر آپ سن لیں اور سمجھ لیں تو آپ کو مسئلہ سمجھ آ جائے گا کہ یہ جو پلانٹ لگانا ہے، یہ جو درخت لگانا ہے، کتنا اہم ترین کام ہے کہ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اگر قیامت قائم ہونے لگے اور تم میں سے کسی کے ہاتھ میں پودا ہو جس کو وہ لگانا چاہ رہا ہو تو اگر قیامت قائم ہونے سے پہلے اسے لگا سکتا ہے تو لگا لے۔ آپ سمجھ رہے ہیں میری بات؟ ایک پودے کی کتنی اہمیت ہے کہ قیامت دنیا ختم ہونے والی ہے لیکن اس کے باوجود بھی اگر پودا ہاتھ میں ہے لگا سکتا ہے تو لگا لے۔ اتنی امپورٹنس ہے شجرکاری کی، اس کے بعد میرا خیال ہے اب کوئی بات کرنا باقی نہیں رہ جاتی۔